تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ کا تقریب سے خطاب، کہا ملک کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ شرح سود کم ہونے کا ڈائریکٹ فائدہ سرمایہ کاروں کو ہوتا ہے۔ مہنگائی بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت کی مفید پالیسیوں کی بدولت معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی ہماری ذمہ داری ہے۔ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ احتجاج اور دھرنوں کی وجہ سے معیشت متاثر ہوتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا خطاب کے دوران آئینی بینچ میں نہ ہونے کا بار بار تذکرہ۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ہال میں موجود جسٹس جمال خان مندوخیل کو مخاطب کر دیا۔ کہا بچوں سے متعلق آئین کے آرٹیکل 11(3) کی تشریح کی ضرورت ہے۔ میں اب یہ تشریح کر نہیں سکتا، آپ کر سکتے ہیں۔ آئی ایم سوری، مجھے یہ بار بار کہنا پڑ رہا ہے۔ بچے صرف ہمارا مستقبل ہی نہیں، آج بھی ہیں۔ عدلیہ کو بچوں کے حقوق کا احساس ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا تقریب سے خطاب، کہا چائلڈ کوڈ بنانے سے متعلق بات کی جاتی ہے۔ ججز کو بتانا چاہتا ہوں کہ بچوں کے لیے انصاف کتنا اہم ہے۔ ہم خود اپنے طور پر کوئی بھی فیصلہ کر لیتے ہیں، بچوں سے کبھی نہیں پوچھتے۔ بچہ جب بھی عدالت پیش ہوا اس کو لازمی سنیں۔ بدقسمتی سے ہم بچے کو یوں سمجھ لیتے ہیں جیسے ویسے ہی کوئی چیز سائٹ پر رکھی ہے۔ ہم پورے ملک میں چائلڈ کوڈز الگ بنا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچہ عدالت آ کر سارا دن بیٹھا رہے۔ بچیوں کو بنی کرنے جیسی رسومات آج تک موجود ہیں، اس پر ہمیں شرم آنی چاہیے۔ جبری مذہب کی تبدیلی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ایک سیاسی جماعت کا ایجنڈا ملک دشمنی ہے، اس نے اسلام آباد پر چڑھائی کی۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کا تقریب سے خطاب، کہا ہم افغانستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ افغان مہاجرین کے لیے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ 30 لاکھ سے زائد مہاجرین عرصے سے پاکستان میں موجود ہیں، انہیں سہولیات کی فراہمی جاری رکھیں گے۔ چاہتے ہیں سیاسی ڈائیلاگ کا عمل شروع ہو اور بات چیت کو آگے بڑھایا جائے۔ فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو، کہا کوئی بھی ملک فوج کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ہم اپنے شہیدوں اور غازیوں کی قدر کرتے ہیں۔ ملکی سیاست میں مولانا فضل الرحمان کا کردار بہت اہم ہے۔ حکومت بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تعلقات بحال رکھنا چاہتی ہے۔ ہمارا ایجنڈا صرف بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے۔ حکومت نے بیرسٹر گوہر کو آفر کی، سنجانی میں بیٹھے بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیں گے۔ علی مقان کا دعویٰ، لاہور کی انسداد دہشت گردی۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا 24 نومبر کے احتجاج کے لیے جب لوگ آنا شروع ہوئے تو حکومت نے خوفزدہ ہو کر بیرسٹر گوہر سے رابطہ کیا۔ آج 3-4 کیسز میں حاضری تھی۔ جناح ہاؤس کیس کا ٹرائل شروع نہیں ہو رہا۔ تفتیشی نے پہلی بار کہا کہ شامل تفتیش ہو گئے ہیں۔ ہم ضمانت نہیں، 9 مئی کا ٹرائل شروع کروانا چاہتے ہیں۔ پروسیکیوشن کے پاس شواہد ہی موجود نہیں ہیں۔ یہ لوگوں کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں۔ ہمارے خلاف 5 اکتوبر کے مقدمے میں کردار کا پولیس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم 1.5 سال سے عدالتوں میں آ رہے ہیں، ادھر ججز تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ضمانتیں کنفرم نہیں ہوئیں، پہلے تفتیشی افسران پیش نہیں ہو رہے تھے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ضمانتوں میں 18 جنوری تک توسیع کرتے ہوئے پولیس سے تفتیشی رپورٹ طلب کر لی۔ سانحہ 9 مئی کے مقدمات میں اہم پیش رفت۔ پی ٹی آئی قیادت گناہگار قرار۔ جے آئی ٹی نے تفتیش مکمل کر کے رپورٹ اے ٹی سی لاہور میں پیش کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا پی ٹی آئی قیادت نے 9 مئی کو عوام کو اکسایا۔ اسد عمر، اعظم سواتی اور حافظ فرحت عباس سمیت دیگر ملزمان گناہگار ہیں۔ عدالت نے ملزمان کے وکلاء سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ تفتیش مکمل کریں، اب ہو گئی ہے تو بحث کریں، آپ بتا دیں، تاریخ چاہیے۔ عدالت نے ملزمان کے وکلاء کو دلائل کے لیے 14 جنوری کو طلب کر لیا۔ اسد عمر، فواد چودھری، اعظم سواتی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور۔ کہا بار بار حاضری معافی کی درخواستیں آ جاتی ہیں، آئندہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔ شامل تفتیش نہ ہونے والے ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ عمر ایوب کی گرفتاری کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر۔ درخواست میں آئی جی پنجاب، ڈی پی او راولپنڈی، ایس پی صدر راولپنڈی اور ڈی پی او اٹک کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کی حفاظتی ضمانت کے باوجود راولپنڈی پولیس نے درخواست گزار کو گرفتار کیا۔ پولیس نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی، ذمہ داران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس آج۔ بیرسٹر گوہر کی زیر صدارت اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر غور ہوگا۔ اجلاس میں گرینڈ اپوزیشن الائنس کی تشکیل سے متعلق رابطوں، بانی پی ٹی آئی سے مقدمات سے متعلق بھی غور ہوگا۔ اجلاس میں 26 نومبر کے واقعے کے بعد پارٹی کے مطالبات پر بھی غور کیا جائے گا۔
पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान प्रोग्राम कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तेफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्जे देने की तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। बड़े शहरों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए अलग जोन्स मुख्तस करने पर इत्तेफाक। 4.5 बरस पाबंदी के बाद PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल। 10 जनवरी को पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना होगी। तर्जमान PIA के मुताबिक मुसाफिर नाश्ता पाकिस्तान में और दोपहर का खाना पेरिस में खाएंगे। इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी, बतदरीज इनको बढ़ाया जाएगा। सिंध में कुल आपको बताएं कि 8 मुकामात पर MD कैट के टेस्ट होंगे। महकमा दाखिला सिंध ने इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज कर दी। टेस्ट मराकज़ में डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, लेडीज़ पर्स लाना ममनू करार। MD कैट टेस्ट मराकज़ के अतराफ गैर मुतल्लिका अफराद और गाड़ियों की आमद पाबंदी होगी। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ तीसरे रोज़ भी शटडाउन, पहियाजाम हड़ताल। अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। अवामी एक्शन कमेटी आज दाखिली रास्तों की जानिब लॉन्ग मार्च करेगी। मुजफ्फराबाद से लॉन्ग मार्च बराबर कोट एंट्री पॉइंट की जानिब होगा। अब्बासपुर की रैली एंट्री पॉइंट की तरफ रवां दवा। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से एंट्री पॉइंट पर एहतजाजी कैंप भी लगाए जाएंगे। VPN मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें। PTA ने बड़ी सहूलत फराहम कर दी। PTA का कहना है कि फ्रीलांसर्स अपने मोबाइल डेटा कनेक्शन पर VPN इस्तेमाल करके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा सकते हैं। ये सहूलत VPN रजिस्ट्रेशन के अमल को आसान बनाने के लिए दी गई है।